ناظرین، میں نے ابھی جو ہے یہ کروشیٹنگ ٹیوٹوریلز کا یعنی کہ کروشیا کیسے کرتے ہیں اس کے حوالے سے اردو میں کچھ لیسنز بنانے کا یعنی جذبات بنانے کا سلسلہ شروع کیا ہے. اپنے بہت سارے ایسے کسٹمرز تھے جو پاکستان میں بیسڈ ہیں اور مختلف قسم کی زبانوں کو وہ سمجھ نہیں سکتے، اور بہت ساری میری کسٹمرز ایسی بھی ہیں جو انگلش کو بھی ایون نہیں سمجھ سکتی ہیں انگریزی زبان کو. تو ان کے لیے ان کی مخصوص فرمائش پر میں نے اس سارے کے سارے سلسلے کو انگلش میں شروع کرنے کا، اردو میں شروع کرنے کا فیصلہ کیا. ناظرین، میری اردو خود بھی اتنی اچھی نہیں ہے. اگر کہیں پر بھی کسی بھی موقع پہ آپ کو محسوس ہو کہ میں نے انگریزی کے الفاظ زیادہ استعمال کیے ہیں اور اردو کے الفاظ کم استعمال کیے ہیں، تو آپ مجھے نیچے دیے گئے کامنٹ کے سیکشن میں کامنٹ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر کہیں پر آپ کو کسی لفظ کی سمجھ نہیں آ رہی یا آپ اس کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ اس کو زیادہ ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے جو ہے وہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں کہ میں آپ کو مزید ڈیٹیل میں اس خاص کوشچن کے حوالے سے دوبارہ ٹیوٹوریل بنا کے یا ویڈیو پہ یا جیسے بھی مطلب لائک سم ٹائم کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ تفصیلاً لکھ کے بھی سمجھ جاتے ہیں. ناظرین، اپنا تھوڑا سا بریف میں دے دوں گی. میں نے 2009 میں اس کروشیٹنگ کے پروجیکٹ کا آغاز کیا تھا، اور جو کروشیا کا پروجیکٹ ہے یہ بیسیکلی میں نے اپنی دادی کی وجہ سے کیا تھا شروع. میری دادی جو ہیں وہ بہت اچھا کروشیا کرنا جانتی تھیں، اور وہ جس کروشیا کے ساتھ کام کرتی تھیں وہ یہ کروشیاز ہیں. اور یہ کروشیا پہلے آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ کس زمانے میں یہ کروشیا پاکستان میں بہت پاپولر تھا. اب تو بہت ساری ویرائٹی، بہت سارا مٹیریل باہر سے امپورٹ ہو کر بھی پاکستان میں بھی بن رہا ہے، اور بہت سارا کچھ آپ کو پاکستان میں اویلیبل ہے. تو یہ جو کروشیا تھا اس کے ساتھ بیسیکلی میں نے آغاز کیا تھا اپنا 2009 میں، اور اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار می. میرے لیے بہت مشکل تھا اس کو سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا اور بنانا. میں نے جس وقت کروشیا کرنا شروع کیا تو میں نے بہت ساری میگزینس خریدے جو باہر کی کنٹریز کے تھے. بعض میگزینس ایسے ہوتے تھے جن میں زبان کی سمجھ آتی تھی، کیونکہ میں میکسیمم انگریزی کو سمجھ سکتی ہوں، اس کے علاوہ کسی زبان کو سمجھنا میرے لیے مشکل تھا. انٹرنیٹ کی اتنی فیسلٹی تھی نہیں پاکستان میں، یوٹیوب بھی بند تھا. تو جتنے بھی یہ میگزینس تھے ان کو دیکھ کر میں نے لرن کیا، اور کافی ڈیفیکلٹ رہا میرے لیے، بہت مشکل تھا اس کو سیکھنا. بہت سارے میگزینس ایسے بھی مل جاتے تھے جس میں لکھا ہوا ہوتا تھا مگر وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. اس وجہ سے کیونکہ آپ کو جو کروشیا کرنے کی جو زبان ہے، بیسیکلی ہر آرٹ اینڈ کرافٹ کی ایک زبان ہوتی ہے، وہ زبان سمجھ نہیں آتی. تو اس کی نہ سمجھ آنے کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑا. مگر اس کے باوجود 2009 میں نے اس کا آغاز کیا ایز اے چیریٹی بزنس، اور بہت ساری ایسی خواتین تھیں جن کو یہ کام آتا تھا اور بہت اچھے طریقے سے کر سکتی تھی. تھوڑی سی گائیڈنس کی ضرورت تھی. ان کے ساتھ مل کے میں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے پاکستان میں لانچ بھی کیا، اور سکسیزفلی یہ چیریٹی نان پروفیٹیبل بزنس ہے جس میں مجھے کسی قسم کا کوئی منافع نہیں ہے، اور یہ کاروبار جو ہے وہ میں ابھی اسٹل کر رہی ہوں. ٹم ایکسیسریز کے نام سے آپ سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ میرے پیج کو ضرور جائیے گا، میرے پیج کو لائک کریں. وہاں پر بھی یہ ویڈیوز گیون ہیں. آپ میرے یوٹیوب کے چینل کو بھی لائک کریں، وہاں پر بھی سارے کے سارے ٹیوٹوریلس کو انڈرسٹینڈ کریں. میں آپ کو اسٹیپ 1 سے سمجھاؤں گی، اور آج جس چیز کے اوپر میں آپ کو لیسن دینے لگی ہوں وہ بیسیکلی ہے ہمارا کروشیا ہک، یعنی کہ جو سلائی ہے کروشیا کی جس کے ساتھ آپ نے کروشیا کرنا ہوتا ہے، وہ سلائی کیسی ہوتی ہے، وہ کیسی دکھنی چاہیے، اور کون سی سلائی جو ہے یا کروشیا ہک جو ہے وہ کس کروشیا کے لیے بہتر ہے. اب تو یہ ہر قسم کی ویرائٹی پاکستان میں اویلیبل ہے. جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا تو میں نے یہ کروشیا ہکس باہر سے منگائے تھے کیونکہ بہت مہنگے پڑے تھے. یہ میں 2009 کا ذکر کری ہوں. 2009 میں نے کینیڈا سے یہ سارا کچھ منگوایا اور یہ مجھے تقریباً 8,000 روپے کا پڑا تھا. ٹھیک ہے، تو ابھی تو پاکستان میں 50-60 روپے 100 روپے کی رینج میں 150 روپے کی رینج میں بہت اچھے مٹیریلز اویلیبل ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں گی اگر آپ انیشیل شروع کر رہے ہیں، بالکل بگنرز ہیں، تو بگنرز کے لیے میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ وہ کروشیا نمبر 5 سے شروع کریں.
جو کروشیا نمبر 5 یا 5.5 ہے وہ سب سے بیسٹ کروشیا ہے جو بگنرز ہیں ان کے لیے. اگر اس سے موٹا کروشیا آپ پکڑیں گے تو آپ اس کے عادی ہو جائیں گے, اور اگر اس سے چھوٹا کروشیا پکڑیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کو کون سی چیز کیسے بنانی ہے. تو میں بھی آپ لوگوں کے لیے 5.5 پر ہی چلوں گی, ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ایسے کروشیاز بھی ہیں, یہ تو پیور اسٹیل کا بنا ہوا پورا, ٹھیک ہے. ہمارے پاس کچھ پاکستان میں ایسے کروشیا بھی ہیں جن کی گرپ اچھی ہے, ٹھیک ہے. ان کی گرپ اتنی مناسب ہے کہ اس مناسب گرپ کے ساتھ بڑے آرام سے جو بھی بگنرز ہیں, اگر وہ چاہتے ہیں کہ کروشیا کی ہک چھوٹی رہے مگر ہاتھ میں گرپ ان کی مضبوط رہے, جیسے چھوٹے بچوں کو ٹرائنگولر پینسلز کے اوپر یعنی کہ 3 کونی پینسلز کے اوپر سمجھایا جاتا تھا, اسی طرح سے یہ کروشیا بگنرز کے لیے بہت اچھا ہے. یہ آرام سے 250 سے 300 کی رینج میں مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی ان کروشیا کی ضرورت ہوگی تو آپ مجھے بتائیے گا, میں آپ لوگوں کو آپ کے ایڈریسز پہ ارسال کر دوں گی. یہ کروشیا ایک بہت بڑا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہم لوگ, میں بعد میں آپ کو اس کے اوپر بھی کافی سارے ٹیوٹوریلز ہیں جو میں آپ کو دوں گی, یعنی کہ کافی سارے لیسنز ہیں جو میں آپ کو اس میں سمجھاؤں گی کہ آپ نے اس کے ساتھ کیسے کرنا ہے. ایک بڑا انٹرسٹنگ کروشیا ہوتا ہے ناظرین, اس کو ہم کہتے ہیں ٹونیزین کروشٹ. اس کے پیچھے جو ٹیل ہوتی ہے کروشیا کی, یہ بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے سوئی کی طرح, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ اس کا جو اون کا دھاگا ہے وہ بڑے آرام سے اس کے اندر چلا جاتا ہے, اور آپ بڑے مزے سے اس کے ساتھ جو ہے وہ سلائی کی طرح کروشیا کر سکتے ہیں جیسے سلائی ہوتی ہے. اور اس کی سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا دانا گرتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ٹونیزین کروشٹ کی ایک اور مثال ہے کہ یہ انہوں نے پورا بنا کے دکھایا اسی طرح سے اس والے کروشیا کے اندر جو یہ میں نے آپ کو پہلے دکھایا سوراخ والا, اس کے ساتھ ہم پیچھے دھاگا ایڈ کر لیتے ہیں. تو ہماری مرضی ہے کہ ہم اس کے اندر چھوٹا رکھنا چاہتے ہیں, لمبا رکھنا چاہتے ہیں, ہم نے گول گھمانا ہے یا ہم نے کیا کرنا ہے, تو ہم اس کے مطابق اس کو بنا لیتے ہیں. یہ جو ہے یہ بنایا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ 4.0 mm ہے کروشیا. اگر آپ کو میرا کیمرہ صحیح طریقے سے ڈسکرپشن کو دکھا رہا ہو تو یہ 4.0 mm کا کروشیا ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کافی بڑی اسٹرنگ انہوں نے دی ہے. تقریباً یہ اسٹرنگ اگر میں میجر کروں تو یہ 18 to 19 انچز کے حساب سے جو ہے وہ بنتی ہے. یہ ساری کی ساری اس کی اسٹرنگ ہے جو ٹونیزین کروشٹنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے. ٹونیزین کروشٹنگ کے بارے میں بھی میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی, مگر آج کا جو ہمارا پہلا لیسن ہے وہ دھاگا کیسے پکڑتے ہیں, کروشیا کیسے پکڑتے ہیں, اور کروشیا ہکس کیا ہوتی ہیں, ان کے حوالے سے تھا. تو اپنے لیسن کو آگے جاری رکھتے ہوئے میں آپ کو تھوڑا سا بریف دیتی ہوں کہ ہم اپنا دھاگا کیسے پکڑتے ہیں اور کروشیا کیسے پکڑتے ہیں. اچھا ناظرین, میں نے کہا آپ سے پہلے کہ بگنرز کے لیے یہ کروشیا بیسٹ ہے. یہ کروشیا 5 ملی میٹر ہے, اور اس کے ساتھ یہ جو ہینڈل ہے اس کا, یہ پلاسٹک کا بنا ہوا ہے اور بہت کمفرٹیبل ہے پکڑنے میں. میں تمام کروشیاز کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے کام کر لیتی ہوں. میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا, میں نے اپنی دادی سے سیکھا تھا زیرو کروشیا پہ کام کرنا, تو میرے لیے کافی ڈفیکلٹ تھا کیونکہ زیرو کروشیا کے ساتھ پول کو چلانا بہت مشکل کام ہے, بٹ میں نے زیرو کروشیا کے ساتھ پول کو چلایا ہوا ہے. تو یہ جو کروشیاز ہیں یہ بگنرز کے لیے بہت اچھے ہیں. میں آپ سب سے ریکمینڈ کروں گی جن کو تھوڑا بھی کروشیا پکڑنا آتا ہے وہ اپنے بچوں کو بھی آگے ضرور سکھائیں, بیکاز یہ بہت اچھا ہنر ہے. اور چھوٹی چھوٹی گھر کی چیزیں دستکاری کی صنعت کے حوالے سے جو ہے وہ بچیاں اپنے لیے خود بھی بنا سکتی ہیں. میری بیٹیوں کو بھی بہت شوق ہے, وہ بہت شوق سے اس کو کروشیا کو کرتی ہیں. میں آپ کو سب سے پہلے کروشیا پکڑنا اور دھاگا پکڑنا, ٹھیک ہے. آئی ہوپ میں نے جو کلر چوز کیا ہے اس میں یہ آپ کو ڈفیکلٹ نہیں لگے گا, آرام سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. جب ہم کروشیا شروع کرتے ہیں تو ہمیشہ کوشش کریں کہ تقریباً 4 سے 5 انچ آپ کے ٹیل یعنی کہ دم جو کام کا آغاز ہے اس کی چھوڑ دیں. جو آپ کی نیڈل ہوتی ہے کروشیا کی, وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی جس وقت پہلا کام ہمارا ختم ہوگا. اس کے حوالے سے پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو پھر واپس سینا کیسے ہے اور اس کو آپ نے اپنے کام میں صفائی کیسے لے کر آنی ہے. تو ہم اس کا سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں. جو کروشیا ہم شروع کریں گے تو اس میں ایک میجک لوپ بنتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سیدھا اس دھاگے کو ایسے کر کے پکڑتے ہیں اور اس کو ایک ٹوسٹ دے دیتے ہیں. یہ جب آپ ہاتھ پہ رکھ کے اس کو دیکھیں گے تو یہ ایک گول دائرے کی شکل ہے, ٹھیک ہے. یہ اس طرح سے ایک گول دائرے کی شکل میں آ جاتا ہے. اور اب میں اس میں جو ہے وہ بڑے آرام سے یہاں سے, اچھا میرا دھاگا پکڑنے کا انداز انگلی کے اوپر ایسے ہے. جو بگنرز ہوتے ہیں جو بالکل انیشیلی اسٹارٹ کرتے ہیں وہ اپنی انگلی کے گرد اس کو گھماتے ہیں 2 یا 3 دفعہ تاکہ ان کا دھاگا, یہ جو جگہ ہے دھاگے کی, یہ اسٹریٹ آئے, ٹھیک ہے. اب میں اپنی کروشیا ہک اس کے اندر لے کے جاؤں گی, ٹھیک ہے. پہلے اس کے اندر, اور یہ میں نے
پہلے ہی اس میں سے ہک نکال دیا. جب میں نے کروشیا پکڑا ہوا ہے پینسل کی طرح, آپ کروشیا کو دوسرے انداز میں بھی پکڑ سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو میں نے کروشیا ایسے پکڑتے ہوئے دیکھا ہے, بہت سارے لوگ اس کو پینسل کی طرح پکڑتے ہیں. میں پینسل کی طرح کمفرٹیبل رہتی ہوں, تیز چلانا آسان رہتا ہے اس کو. ادروائز آپ اگر اس کو دوسرے طریقے سے دوسرے انداز سے پکڑنا چاہیں تو وہ بھی پکڑ سکتے ہیں. میں آپ کو دونوں انداز سے پکڑ کے کروشیا جو ہے اس میں سے یہ ہک پاس کر کے دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں آپ, یہ آپ کی دوسرے انداز سے ہے, ٹھیک ہے, اور یہ آپ کی پینسل کے انداز سے, ٹھیک ہے ناظرین. اچھا, اب اس کو جیسے ہی میں یہاں سے ٹائٹ کروں گی, ٹھیک ہے, یہ آپ نے دیکھا میں نے ایک دھاگا اس میں سے کھینچا ہے, تو یہ ایک ناٹ کی شکل میں پہلا چین تیار ہو گیا ہے ہمارے پاس. یہ جو چیز ہے اس کو ہم چیننگ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ جتنے آپ نے لینے ہیں اسی کے حساب سے آپ کا کام مکمل ہوگا, یعنی کہ گھر. نیٹنگ جو لوگ کرتے ہیں ان کو اس چیز کا بڑے اچھے طریقے سے احساس رہتا ہے کہ گھر کیا ہوتا ہے. کروشیا جو کرتے ہیں ان کے لیے یہ چین کا لفظ ایکچولی گھر ہے, ٹھیک ہے. تو جتنے گھر آپ نے, جتنے خانے آپ نے اٹھانے ہیں, پاکستانی لینگویج میں جتنے خانے آپ نے اٹھانے ہیں, ٹھیک ہے, اتنے, جیسے فار ایگزامپل ہم نے 4 اٹھانے ہیں یا 5 اٹھانے ہیں, تو ہم اتنے ہی دفعہ اس کے اندر سے چین کر لیں گے, ٹھیک ہے ناظرین. میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کو بتاتی ہوں آپ کی سہولت کے لیے. آپ نے سب سے پہلے اس کو لپیٹ کے اپنی انگلی کے اوپر رکھا, ٹھیک ہے. اس کے اندر سے آپ نے کروشیا ہک پاس کیا, یعنی کہ کروشیا کی سلائی آپ نے اس کے اندر سے پاس کی. آپ نے اس کے اوپر دھاگے کو لپیٹا اور ڈریگ کرتے ہوئے آپ پہلی چین میں سے باہر لے آئے, ٹھیک ہے. اب آپ نے جس وقت نیچے والے دھاگے کو ٹائٹ کیا ہے تو یہ آپ کا پہلا چین بن گیا ہے, یعنی کہ پہلا گھر بن گیا ہے. اب اسی کے اندر سے ہم دوبارہ دوسرا کھینچ کے باہر جس وقت نکالیں گے, یہ اب ہمارے پاس دوسرا چین بن گیا. اور اس کی پہلے چین کی جو شکل ہے وہ بالکل ایسی ہی ہوتی ہے جیسے سلائی کا ایک, آپ جو نیٹنگ والی سلائی ہے اس کا آپ ایک کمپلیٹ راؤنڈ پورا کرتے ہیں. جن لوگوں نے میرے ساتھ کروشیا لرن کرنا ہے ان کے لیے ریکمنڈیشن ہے کہ وہ 100 ٹائمز اس چین کو کمپلیٹ کریں اور میرے نیچے دیے گئے کمنٹ کے پورشن میں اپنی اس 100 کی چین کو میرے ساتھ شیئر کریں, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر اگر آپ میری ویڈیوز کو پراپرلی فالو کریں گے تو آپ انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر اس کو لرن کر جائیں گے. تو یہ تھا آج کا پہلا لیسن جس میں میں نے آپ کو کروشیا ہکس کے بارے میں بتایا ہے. کروشیا کیسے جو ہے وہ آپ کو کرنا ہے, دھاگے کے بارے میں انفارمیشن میں آپ کو لیٹر سٹیجز میں دوں گی, بعد کے لیسنز میں دوں گی. اور آپ لوگوں کو اگر کروشیا ہکس چاہیے تو اس کے بارے میں بھی انفارمیشن میں آپ کو بعد کے لیسنز میں دوں گی. اور اس میں جو آخری چیز میں نے آپ کو بتائی ہے وہ ہے آپ نے اس کو چین کیسے کرنا ہے. اور ساتھ میں نے آپ سے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ تقریباً 100 چینز کا, یعنی کہ 100 گھروں کا ایک چین بنائیں, ایک اسٹرنگ بنائیں یا ایک لمبی لائن سی بنائیں, اور وہ میرے ساتھ تصویر کی صورت میں میرے یوٹیوب لنک میں نیچے کامنٹ میں میرے ساتھ شیئر کریں. ہم لوگ یہ ویڈیوز تقریباً ویکلی بیسس پہ بنائیں گے اور انشاءاللہ بہت جلدی آپ جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ٹیون ہو جائیں گے. کل انشاءاللہ جو ہمارا لیسن ہوگا اس لیسن میں آپ کو کروشیا کے مختلف قسم کے مزید اسٹیچز کے بارے میں انفارم کروں گی.